غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں۔ پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے، یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے، یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا۔ یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا۔ اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 880 ہجری میں، نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں، جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں، لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں۔ امام باڑہ بن رہا ہے۔ امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے۔ 880 سال کے بعد۔ یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا۔ کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا۔ یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے۔ امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے۔ تو کہنے لگے انا للہ، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی۔ اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا۔ یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا،
روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، فعل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے 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 ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں۔